السلام علیکم۔ میرے چینل دادو جان کی کہانیوں میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جب میں چھوٹی تھی تو اپنی دادو جان سے پیاری پیاری کہانیاں سنتی تھی۔ اگر آپ بھی میری دادو جان کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں اپڈیٹس۔ تو آج کی دادو جان کی کہانی ہے ظالم جن اور طوطا پری۔ بہت پرانی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے خاوند کو فوت ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ اس نے محنت مزدوری کر کے بیٹے کی پرورش کی، لیکن نہ تو وہ پڑھ سکا اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھ سکا۔ بیچاری ماں اگر اسے کسی دکان پر بٹھا دیتی، وہاں چند روز بیٹھ کر آوارہ لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتا۔ ماں بہت پریشان اور دکھی رہتی، صبح شام یہی سوچتی کہ اسلم بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن اسے اس خیال سے تسلی نہ ہوتی۔ اسلم کے بچپن میں جو اس نے اس کے بارے میں سوچ رکھا تھا، کچھ بھی ویسا نہ ہوا۔ ماں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اسلم کے لیے دعا کرتی کہ وہ نیک اور اچھا ہو جائے، اس کی آئندہ زندگی کا سہارا بن جائے۔ آخر اللہ نے اس کی سن لی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسلم دریا کے کنارے لڑکوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ واپس لوٹتے ہوئے بازار میں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک شخص پہ پڑی جس کے ہاتھ میں طوطے کا پنجرا تھا اور وہ صدا دے رہا تھا کہ خرید لو، اس طلسمی طوطے کو خرید لو۔ اسلم اس کی صدا سنتے ہی جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، جناب اس طوطے کی کیا قیمت ہے؟ وہ اسلم کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر بولا، یہ طوطا تم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ اسلم غصے میں کہنے لگا، جناب یہ آپ کی بھول ہے، ہمارے سوا اس طوطے کو کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ اچھا تم سے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی؟ ارے میں اپنی جان بھی دے کر اس سے حاصل کروں گا۔ اچھا یہ بات ہے تو سنو، اس طوطے کی قیمت جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج ہے۔ ارشد لاپرواہی سے بولا، آپ اس تاج کی پہچان بتا دیں تاکہ میں اسے حاصل کر سکوں۔ وہ شخص ہنس کر کہنے لگا، وہ تاج 7 رنگ بدلتا ہے اور جس کے پاس وہ تاج ہو تمام جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسلم کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ جنوں کا بادشاہ کون سے ملک میں رہتا ہے؟ کوہکاف میں، وہ شخص بولا۔ اسلم کہنے لگا، اس تاج کو تم نے کہاں اور کب دیکھا ہے؟ طوطے کی قیمت جنوں کے سر کا تاج کس نے مقرر کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے وہ تاج نہیں دیکھا، یہ قیمت طوطے نے خود مقرر کی ہے۔ طوطے نے اپنی بڑی قیمت کیوں بتائی؟ اسلم حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہ راز میں نہیں جانتا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اس طوطے کو آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ ارے بچے میں شکاری ہوں، ایک دن جنگل میں شکار کھل رہا تھا کہ یہ میرے جال میں آ پھنسا۔ جب میں نے اسے فروخت کرنا چاہا، اس نے مجھے اس قیمت پر مجبور کر دیا۔ میں اسے شہر شہر لیے پھرا، لیکن آج تک کسی نے بھی اسے خریدنے کی جرات نہیں کی۔ آج پہلا دن ہے تم نے اسے خریدنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ میں طوطے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اسلم نے تمام واقعہ سن کر شکاری سے بڑی نرمی سے التجا کی کہ وہ طوطا اسے دے دے۔ شکاری کچھ دیر سوچتا رہا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ نہ کوئی تاج لا سکے گا اور نہ میں اسے فروخت کر سکوں گا، مفت میں تکلیف کیوں اٹھاتا پھروں، اس نے طوطا اسلم کے حوالے کر دیا۔ اسلم طوطا لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اسلم لیٹا ہوا طوطے کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس نے سنا طوطا کہہ رہا ہے، اسلم تم بہت بھولے ہو، تم نہیں جانتے میں نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو اس قید میں کیوں ڈالا۔ اللہ کے لیے اٹھو اور جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج حاصل کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اسلم طوطے کی یہ بات سن کر فوراً اٹھ بیٹھا اور طوطے کے قریب جا کر کہنے لگا، میرے اچھے میاں مٹھو، یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ طوطا بولا، میں صرف یہ چاہتا ہوں
کہ تم کوہ کاف چلو اور جنوں کے بادشاہ کا تاج حاصل کرو۔ ارے وہ کس لیے اور کیوں؟ طوطے نے کہا، یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ جب تم تاج حاصل کر لو گے تو یہ راز تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ اسلم، اللہ کے لیے دیر مت کرو، صبح ہوتے ہی مجھے پنجرے سے آزاد کر کے مشرق کی طرف آگے بڑھتے چلو، اللہ مددگار رہے گا، میں تمہیں ہر آنے والی مصیبت سے بچاتا رہوں گا۔ تمام رات طوطا اور ارشد اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی اسلم نے طوطے کو پنجرے سے باہر نکالا اور طوطا مشرق کی سمت اڑنے لگا اور اسلم بھی طوطے کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ زمین پر ارشد چلا جا رہا تھا اور آسمان پر طوطا اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ شام تک اسلم نے کئی کوس کا فاصلہ طے کر لیا۔ اب شام ہوتے ہی طوطا ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا اور اسلم اس درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد طوطا اسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو اسلم، گھبرا نہ جانا اگر کوئی حادثہ پیش آئے۔ دیکھو، دریا عبور کرنے کے بعد مصیبتوں کا آغاز شروع ہوگا۔ یہ انگوٹھی لو، اسے اپنی انگلی میں پہن لو، اس سے تمہاری ہر رکاوٹ دور ہوگی اور بھی کئی مشکلوں میں مدد دے گی۔ جہاں تم بیٹھے ہو اس جگہ کو کھودو، پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر طوطا درخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسلم نے پہلے کچھ پھل کھائے، دریا سے پانی پیا اور پھر درخت کے نیچے والی زمین کھودنی شروع کی۔ ابھی کچھ 2 ہاتھ زمین کھودی ہوگی کہ اس نے ایک لوہے کا صندوق دیکھا۔ اسے کھولا تو اس میں ایک سلیمانی تلوار نکلی۔ اسلم نے تلوار کو ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ ایک طرف سے سفید گھوڑا نمودار ہوا اور اسلم کے قریب آ کر رک گیا۔ اب اسلم گھوڑے پر سوار ہوا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ گھوڑا چند گھنٹوں کے بعد ایک غار کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر طوطے نے آواز دی، گھوڑے سے اتر کر غار میں داخل ہو جاؤ۔ طوطے کے کہنے پر اسلم گھوڑے سے اتر کر غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں داخل ہو کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دیو جشن میں مشغول تھے۔ اسلم جرأت کر کے آگے بڑھا اور نعرہ لگایا، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری موت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ دیووں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو تلوار کی چمک سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ تمام دیو شور و غوغا مچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اسلم اچھل اچھل کر انہیں اپنی تلوار سے ہلاک کرتا جا رہا تھا، لیکن جو بھی دیو مر کر گرتا دوبارہ زندہ ہو جاتا اور پھر لڑنے لگتا۔ اسلم انہیں مار مار کر تھک گیا تھا۔ دیووں کی تعداد لاکھوں میں پہنچتی جا رہی تھی۔ طوطے نے یہ منظر دیکھا تو اسلم کو آواز دی کہ پہلے ان کے سردار کو مارو، تبھی یہ ختم ہوں گے۔ اسلم دیووں کے سردار کے پاس بجلی کی طرح پہنچا اور سلیمانی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ سردار کا مر کر گرنا ہی تھا کہ سارے دیو وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ غار سے باہر نکلے، پھر اچانک ایک جانب سے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑو، مجھے بچاؤ، ہائے ہائے میں مر گئی۔ اسلم نے آگے بیٹھ کر دیکھا تو ایک طرف ایک عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی منہ کے بل پڑی کراہ رہی تھی۔ ایک حبشی اسے چابک مار مار کر کہہ رہا تھا، اب بھی مانے گی یا نہیں؟ اسلم نے جھپٹ کر جلدی سے اس پر وار کیا اور ایک ہی دفعہ میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی، پھر اس عورت کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ اس عورت نے کہا، اے خدا کے نیک بندے، میں تیرا کس طرح سے شکریہ ادا کروں؟ اسلم کہنے لگا، اے عورت، یہ بتا تو کون ہے اور یہ حبشی تجھے کیوں مار رہا تھا؟ عورت بولی، میں یہاں سے کچھ دور دیہات میں رہتی ہوں، میں وہاں کے زمیندار کی بیٹی ہوں۔ یہ حبشی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور مجھے پکڑ کر یہاں لے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے باندھ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ نے آپ کو موقع پر پہنچا دیا، اگر آپ نہ آتے تو یقیناً میری جان ہی لے لیتا۔ اتنا کہہ کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی۔ اسلم اسے تسلی دے کر کہنے لگا کہ اب مت رو، چلو میں تمہیں تمہارے گاؤں تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی،
اے شخص، تم اتنی تکلیف نہ کرو، اب میں خود چلی جاؤں گی، مگر جہاں تم نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے وہاں ایک اور بھی شفقت کر دو۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ اگر تم اپنی انگوٹھی مجھے 1 منٹ کے لیے عنایت کر دو تو میں اس کو پہنوں گی، جس سے میرے جسم کے تمام زخم اچھے ہو جائیں گے اور پھر میں آرام سے اپنے سفر پہ چلی جاؤں گی۔ اسلم نے انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس عورت کو دے دی۔ عورت نے جلدی سے انگوٹھی پہنی اور جھپٹ کر اسلم سے تلوار چھین کر الگ کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے بڑی غضب اور قہر آلود نظروں سے جو اسلم کی طرف دیکھا تو اسلم زنجیروں سے جکڑا گیا، اور پھر اس عورت نے زور سے زمین پر ہاتھ مارا تو اسلم زمین میں آدھا کڑ گیا، اور وہ عورت اسی حالت میں اسلم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ طوطا اسلم کے لیے پھل وغیرہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو اسلم کو اس حالت میں دیکھا تو بہت افسوس کرتا ہوا ہوا میں ایک طرف اڑ گیا۔ سورج آسمان کے وسط میں آ چکا تھا۔ دھوپ کی تیزی بڑی زوروں پر تھی۔ گرمی کی شدت اس قدر تیز تھی کہ توبہ! اسلم زمین پر گڑا ہوا، بھوک پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم چکی تھیں، حلق خشک ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو مثل برسات کی طرح جاری تھے۔ اپنی موت کو قریب دیکھ کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر پکارا، یا الہی، اس ناگہانی مصیبت سے رہائی دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو ہی سب کی مدد کرتا ہے، تیرے علاوہ کس سے التجا کروں؟ ابھی اسلم کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہاں ایک فقیر ظاہر ہوا اور اسلم کو اس حال میں دیکھ کر اس کے نزدیک آیا، کلام الہی پڑھ کر اس پر دم کیا۔ اسلم اس قید سے آزاد ہو گیا۔ آزاد ہوتے ہی اسلم فقیر کے قدموں پر گر پڑا اور اپنی تمام سرگزشت سنائی۔ فقیر نے اسے تسلی دے کر کہا کہ بیٹا، گھبراؤ نہیں، یہ سلیمانی ملکہ لو، جب اسے اپنے منہ میں رکھو گے تو دنیا کی نگاہوں سے غائب ہو جاؤ گے۔ اسے اپنے پاس بہت سنبھال کے رکھنا، مگر دیکھو آئندہ بہت ہوشیاری سے کام کرنا اور کسی کے مکر و فریب میں نہ آنا۔ پھر فقیر نے اسلم کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور اسلم کو کئی اور باتیں بتا کر غائب ہو گیا۔ اسلم نے بنکے کو آزمانے کی خاطر اپنے منہ میں رکھا اور ایک جانب چل دیا۔ سامنے سے ایک دھوبی بیل گاڑی پر کپڑے لادے چلا آ رہا تھا۔ اسلم کو شرارت سوجی۔ اس نے دھوبی کے پیچھے آ کر اسے ایک چپت لگائی۔ دھوبی نے سمجھا یہ کسی بھوت کی کارروائی ہے۔ وہ بدحواس ہو کر بیل گاڑی وہیں چھوڑ کر سرپٹ بھاگ گیا۔ اسلم نے اسے کئی آوازیں دی مگر اس نے پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسلم ہنستا ہوا آگے چل پڑا۔ آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک مندر کے اندر چاروں طرف لوگ ہی لوگ جمع ہیں۔ معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ وہاں میلے کا تہوار ہے۔ مندر میں ایک بہت بڑا سا بت بنا ہوا تھا۔ لوگ پھل، مٹھائیاں اور زیورات بت کے آگے رکھتے اور ماتھا ٹیکتے اور پھر ہاتھ جوڑ کر منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے سر جھکا کر چلے جاتے۔ اسلم کو پھر شرارت سوجی۔ اسلم نے کیا کرا کہ بت کے پجاری جو بت کے پاس پوجا کر رہے تھے، ان کی چٹکیاں لینی شروع کر دی اور پجاری آپس میں لڑنے لگے۔ اسلم نے ہر ایک کے پاس جا کر کسی کو لات ماری، کسی کو مکہ مارا، کسی کی ٹانگ کھینچ لی۔ اب تو عورتوں کو بہت غصہ آیا اور آپس میں ایک دوسرے کے بال کھینچنے شروع کر دیے۔ تمام میلے میں کوہرام مچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا۔ اس میں سے وہی عورت نظر آئی جس نے اسلم کو قید کر دیا تھا۔ میلے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ عورت حیران ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپس میں کیوں لڑنے لگے۔ اسلم نے اسے دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیا تو وہ ہوا کی مانند اس کے پاس پہنچا اور آتے ہی ایک ڈنڈا اس کے سر پر اس زور سے رسید کر دیا کہ وہ لڑکھڑا کر گری۔ اسلم نے پہلے اس کے ہاتھ سے اپنی انگوٹھی اتاری، پھر خیمے میں گھس کر تلوار پر قبضہ کیا۔ ایک کونے میں طوطے کو پنجرے میں قید پایا، پھر اس نے طوطے کو بھی رہا کیا۔ طوطا اور اسلم دونوں خیمے سے باہر نکلے اور اس بدذات عورت کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتارا۔
اس کا مرنا تھا کہ پہلے طوفان آیا، پھر مندر کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب اسلم نے دیکھا کہ سوائے سفید گھوڑے، طوطے اور اس کے سوائے وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ طوطے نے اسلم سے درخواست کی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوہ کاف کا راستہ اختیار کرے۔ اب اسلم کا گھوڑا آسمان کی طرف اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ طوطا اسلم سے آگے رہنمائی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ 2 دن کی لگاتار مسافت کے بعد وہ کوہ کاف کی سرحد پر پہنچ گئے۔ جس وقت اسلم کے گھوڑے نے کوہ کاف کی سرزمین پر قدم رکھا تو طوطا ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ درخت کے سائے تلے 2 سرحدی جن دربان موجود تھے۔ گھوڑے کو دیکھ کر دربانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اسلم منکے کی وجہ سے ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جنوں نے آپس میں کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر کیوں نہ کھایا جائے، تو وہ جن گھوڑے کی طرف بڑھے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو اسلم نے سلیمانی تلوار سے جنوں پر حملہ کر دیا۔ 2-3 تو وہیں مر گئے، باقی کوہ کاف کے اندر بھاگے اور شور مچانے لگے کہ یہاں کوئی ہے، یہاں کوئی آدم ذات آ پہنچا ہے جو دکھائی نہیں دے رہا، مگر اس کی جادوئی تلوار سب کو موت دے رہی ہے۔ ابھی یہ اتنی ہی گفتگو کر پائے تھے کہ گھوڑا وہاں بھی جا پہنچا۔ جن ابھی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ تلوار چلنی شروع ہو گئی۔ کچھ قتل ہوئے اور کچھ بھاگ گئے۔ اسلم نے ان کا پیچھا کیا۔ طوطا بھی اسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ تمام جن بھاگم بھاگ ایک کنویں کے پاس آئے اور اس میں چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ طوطے نے اسلم سے کہا کہ تم بھی گھوڑے سمیت کنویں میں کود پڑو۔ اسلم بھی کود پڑا۔ گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگے تو اسلم نے دیکھا کہ کسی جن کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک عالی شان باغ میں تھا۔ اس میں ایک خوبصورت محل بنا ہوا تھا۔ اس کے گرد نہایت حسین خوبصورت پھولوں کی بیلیں عجیب بہاریں دے رہی تھیں۔ طوطے کے کہنے سے اسلم گھوڑے سے اتر کر اس محل میں داخل ہوا تو وہاں چند پری زاد دکھائی دیے۔ اسلم نے ایک پری زاد کو دھکا دے دیا اور دوسرے کو تھپڑ رسید کیا۔ وہ آپس میں لڑنے لگے۔ اسلم ان کا تماشا دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا۔ وہاں ایک دیو کے پاس 2-3 آدم ذات ستونوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ دیو جھومتا ہوا بڑا اور چاہا کہ خنجر سے ان کا گوشت کاٹے، مگر اوپر سے اسلم کی تلوار پڑی، اس کا سر کٹ کر الگ جا پڑا۔ اس کا مرنا تھا کہ کچھ دیو بہت سے چلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے، مگر انہیں تلوار کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ تلوار نے ان پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تمام کے تمام ڈھیر ہو گئے۔ ان کے مرتے ہی باغ اور محل آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اسلم کو سامنے شاہی محل نظر آ رہا تھا۔ طوطے نے اسلم سے کہا، تم اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور شاہی دربار کی طرف بڑھو، کہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، بعد میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اسلم گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے دربار کی طرف جا پہنچا۔ دیو گھوڑے کو آتے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، لقمہ اجل بن جاتے۔ دیو بھاگتے ہوئے دربار میں بادشاہ کے روبرو حاضر ہو گئے اور رو رو کر گھوڑے اور تلوار کا ماجرا بیان کیا۔ جنات کا بادشاہ یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اور درباریوں کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ گھوڑا خود دربار میں آ گیا۔ اسلم نے آواز دی کہ او مغرور بادشاہ، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو اپنے سر کا تاج اتار کر میرے حوالے کر دو، ورنہ یا یہ تلوار ہوگی یا تمہاری گردن۔ بادشاہ نے جواب دیا، او عجوبے، تم کون ہو، یہاں کس لیے آئے ہو اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، اور چھپ کر کیا لڑتے ہو؟ اگر مرد ہو تو ظاہر ہو۔ یہ سن کر اسلم نے منکے کو منہ سے نکالا اور تلوار کھینچ کر بادشاہ کی طرف بڑھا۔ بادشاہ نے جنوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لو، یہ جانے نہ پائے۔ جن اور دیو اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر اسلم کی طرف لپکے، لیکن اسلم کی تلوار کی چمک سے اندھے ہو جاتے اور کٹ کٹ کر گر جاتے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھی جرأت اسلم کی تو غیظ و غضب میں آ کر اٹھا۔ ادھر اسلم
دیوؤں سے نمٹ کر بادشاہ کے تخت پر آ پہنچا۔ تلوار کی نوک سے بادشاہ کے سر سے تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اب جتنے بھی بقایا دیو تھے اسلم کے پاؤں پر گر پڑے۔ اسلم نے حکم دیا کہ بادشاہ کو قید کر لو۔ اتنے میں طوطا بھی آ پہنچا اور بادشاہ کے تاج کو اسلم سے لے کر اپنے جسم سے مس کیا تو وہ ایک خوبصورت پری بن گیا۔ اسلم پری کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا۔ پری نے تاج اپنے سر پر پہن لیا اور تخت پر بیٹھ گئی۔ جتنے بھی دیو تھے سب اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پری نے اسلم کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اے نوجوان، تاج کا راز یہی تھا جو آج تم پر ظاہر ہوا۔ میں یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ جن میرے باپ کا وزیر تھا۔ اس نے نمک حرامی اور دھوکے سے میرے باپ کو کہیں قید کر دیا اور اس کا تاج اپنے سر پر پہن کر تخت کا مالک بن بیٹھا، اور مجھے اس نے جادو کے زور سے طوطا بنا کر انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا۔ میں نے تمہیں اس وقت دیکھا جب تم شکاری سے باتیں کر رہے تھے۔ تمہاری جرأت دیکھ کر میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر پری نے دیوؤں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے باپ کو قید خانے سے رہا کر کے باعزت لے آؤ۔ دیو گئے اور آن کی آن میں بادشاہ کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو گلے سے لگا لیا۔ پری نے اسلم کا تمام حال بیان کیا کہ کس طرح مشکلات سے لڑتے ہوئے اسلم نے ان کی مدد کی۔ بادشاہ نے اسلم کا شکریہ ادا کیا اور اپنے وزیر کو قتل کر ڈالا اور اپنی بیٹی کی شادی اسلم سے کر کے بہت قیمتی کوہ کاف کے تحائف دیے اور انسانوں کی دنیا میں روانہ کر دیا۔ اسلم پری کو ساتھ لی اپنی ماں سے ملا اور پری کا تمام حال بیان کیا۔ پری نے ایک عالی شان مکان بنوایا۔ پھر پری، اسلم اور ان کی والدہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔